بے رنگ ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آئمہ نے جس طرح فاخرہ بیگم کو آنکھیں دکھائی ہیں کہ شہریار کے بزنس پر صرف میرا حق ہے، بزنس کی الف بے اس لڑکی کو پتہ نہیں سوائے فیشن اور شاپنگ کے، شہریار کی کرسی پر بیٹھنے کو تیار ہو گئی۔ وہیں ایمل اسے دیکھ کر آفس سے اٹھ کر چلی جاتی ہے کہ مجھے یہاں آفس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب فاخرہ بیگم جو فیصلہ کر چکی ہیں کہ وہ ایمل کو شہریار کا ہی آفس دیں گی، اور گھر آ کر آئمہ اور اس کی ماں پر چلاتی ہیں، سمجھا لو اپنی بیٹی کو، میرے منہ کو آ رہی ہے، بہت بڑی غلطی کر دی تم دونوں، ماں بیٹی کو اس گھر میں رکھا، تم لوگ تو آستین کا سانپ نکلی۔ دردانہ بیگم اپنی بہن کے تیور دیکھ کر فوراً آئمہ سے کہتی ہے معافی مانگو اپنی خالہ سے، جس پر آئمہ بھی سب اگل دیتی ہے کہ اس گھر میں پراپرٹی میں اور بزنس میں میرا بھی حصہ ہے، شہریار نے اپنے حصے کے شیئرز میرے نام کر دیے تھے، اسی لیے آفس میں تو پہلا حق میرا ہی بنتا ہے۔ فاخرہ بیگم کو یقین نہیں آتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ضرور تم نے شہریار کو بلیک میل کیا ہوگا۔ وہیں آفان بھی پریشان کہ شہریار ایسا کیسے کر سکتا ہے، آج تک اینی نے اپنے نام کچھ نہیں کروایا، جس پر دردانہ بیگم چیختی ہیں واہ بھائی واہ، یہ پوچھو کہ اینی نے اپنے نام کیا نہیں کروایا، ارے مہروز کا پورا حصہ تو اینی کے نام پر ہے، جو اس نے مہروز کی زندگی میں پتہ نہیں کس طرح اسے بہلا پھسلا کر اپنے نام کروا لیا، اور ابھی کہہ رہے ہو کہ اینی کے نام کچھ نہیں، بے وقوف کسی اور کو بنانا۔ یہ بات تو فاخرہ بیگم کو بھی پتہ ہے کہ ان کا بیٹا مہروز اپنی بیوی کو اس کا حق دے کر گیا، اور واقعی ان ساری چیزوں پر اینی کا ہی حق بنتا تھا، لیکن یہاں پر دردانہ کی یہ بات انہیں بہت بری لگے گی۔ بس دردانہ، بہت ہو گیا، میری غلطی تھی، تم دونوں ماں بیٹی کو اپنے سر پر بٹھا کر رکھا، اس گھر میں رکھا، اور تمہارے کہنے میں آ کر اپنے گھر کا ماحول خراب کیا۔ اب تم دونوں یہاں نہیں رہ سکتے، اپنا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لو دوسرا۔ دردانہ اور آئمہ دونوں پیر پٹکتی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ وہیں اینی اور عفان اپنی ماں کو سمجھا رہے ہیں کہ ساری زندگی دردانہ خالہ نے اس گھر میں گزار دی، اس گھر کے علاوہ تو ان کا کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں، وہ کہاں جائیں گی اس عمر میں جوان بیٹی کو لے کر۔ ویسے بھی دو عورتوں کا اکیلا رہنا اس معاشرے میں آسان نہیں۔ اینی بھی اپنی ساس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ فاخرہ بیگم حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتی ہیں جن دو عورتوں نے ساری زندگی اس کا جینا حرام کر کے رکھا۔ اینی انہی کے حق کے لیے بات کر رہی ہے۔